یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے ان ریگارڈس ٹو دا پریویس ویڈیو جس میں نے فرقے وارث کی بات کی تھی، اور پر آئی ریسیوڈ کپل آف میسیجز دیٹ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نے احمدیوں کو کیوں شامل کیا، عیسائیوں کو کیوں نہیں کیا، ہندوؤں کو کیوں نہیں کیا. میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی ہے. مجھے جب قاری صاحب قرآن پڑھانے آتے تھے، آئے ہائے کیا دن تھے وہ. قاری صاحب بڑے زبردست تھے، وہ مولانا ہی تھے وہ مسجد کے. میں اوبیسلی چھوٹا ہی تھا، میں بچپن کے دن تھے، میں قرآن مجید میں پڑھ رہا تھا قاری صاحب کے سامنے کہ ایک بندے نے کسی بندے کو قتل کر دیا، ایک قوم نے کسی قوم کو قتل کر دیا. میں نے سوال کیا قاری صاحب سے کہ یہ سب ماری جا رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو ہمیں خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، انسانوں سے ڈرنا چاہیے. معصومانہ سوال تھا، اور قاری صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا کہ جتنے بھی نبی ولی گزرے ہیں سب اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہیں، اور اگر کوئی انسان ایک انسان سے ڈرنے لگ جائے تو اس کا ایمان کمزور ہے. مجھے میسج کر رہے ہیں کہ یہ مولویوں سے بحث نہ کرو، یہ مار دیں گے تمہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں. خطرناک نہیں ہے، یہ خطرناک تو کزن ہوتے ہیں، یہ ہیں جاہل. جاہل جو ہوتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، دلیل نہ ہو تو یہ قتل کر دیتے ہیں. پاکستان میں جو پڑھی لکھی عوام ہے وہ ثبوت مانگے گی، وہ کہے گی کہ بھائی قتل کر دیتے ہیں، کہاں قتل کر دیتے ہیں، ہمیں ثبوت دو، پھر ہی مانیں گے ہم، ورنہ نہیں ماننا ہم نے. میں ثبوت دیتا ہوں. مارچ 18 کو 2009 میں 2 احمدی ڈاکٹر، ایک ہسبینڈ اور ایک وائف، ملتان میں گھر میں تھے، ان کو قتل کر دیا. کیوں؟ احمدی تھے. یونائٹڈ اسٹیٹ سے ایک احمدی ڈاکٹر آیا، اس کو قبرستان میں 2 بائک والے نے گولی مار دی. کیوں؟ احمدی تھا. تیسرا واقعہ ہے، لیکن بڑے واقعات ہیں. یہ احمدی پروفیسر جو پنجاب یونیورسٹی میں رہتی تھی، بندہ آیا چھرا مار کے اللہ کے نام پہ چلا گیا. کیوں؟ احمدی تھی. جو خونی ہے وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے. مزے کی بات ہے یا نہیں؟ کمال ہے نا، پاکستان ہے. اور یہ سب ہو رہا ہے کس کے نام پہ ہو رہا ہے؟ نبی کے نام پہ. سوچئے میری ماں کے مرنے کے بعد میں اس کے نام پہ ایسے ایسے کام کروں جو اس نے کبھی نہیں کہے زندگی میں. اس منظر کا بھی اندازہ لگا لیں کہ جب آپ قیامت کے دن اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو اپنا بیٹا کہے گی یا نہیں. اور یہی کیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ تم کر رہے ہو، جو انہوں نے کبھی فرمائی نہیں وہ تم کام کر رہے ہو، اور جو فرمایا وہ نہیں کر رہے. مجھے بھائی ایک سنت بتا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم فالو کر رہے ہو پاکستان میں. نہیں بتا سکتے، پوچھو ان سے جا کے، نہیں بتائیں گے. کہیں گے حرمت رسول پہ جان قربان ہے بس ہماری. سنت نہیں کوئی فالو کر رہے ہے. شلواریں اوپر رکھنا اور داڑھی لمبی رکھ دینا، یہ تو ابو جہل بھی کرتا تھا، یہ سنت نہیں ہے کوئی. بڑا تم مار کے بیٹھ جاتے ہو کہ ہم نے سنت فالو کر لی. تو یہ وجہ ہے کہ میں نے احمدیوں کو مینشن کیا اس میں، کیونکہ یہ احمدی نام سن کے ہی اس کو مار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ گستاخ رسالت ہے، ایک کمینہ اور خبیث انسان ہے، اس کو مار دو. دوسری وجہ یہ ہے ان کے خلاف جو قانون ہے، خدا کا خوف کرو. قرآن اگر کسی نے گھر میں رکھا ہو تو اس کو 8 سال کی سزا دو گے تم. اگر کوئی قادیانی تمہیں سلام کر لے اور کلمہ پڑھ لے، تم اس کو 3-4 سال کی سزا دو گے. یہ ہے قانون، یہ پاکستان میں ہیں، اور ان کے اندر سزا ہو رہی ہے احمدیوں کو. کیوں کر رہے ہیں احمدیوں کو قتل؟ کہ ختم نبوت کو نہیں مانتے. I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet of God. یہ کسی سنی اور شیعہ کی بیعت نہیں پڑھ رہا میں، یہ احمدیوں کی بیعت ہے. جب تم پوچھتے ہو کہ احمدیوں سے کہ تم ختم نبوت پر ایمان لاتے ہو، وہ کہتے ہیں ہاں بالکل لاتے ہیں. تم کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ڈرامے کر رہے ہو. خیر میں نے جو اسلام پڑھا ہے، تم نے تو پتہ نہیں کون سا پڑھا ہے، کہ قتل کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں بالکل. صرف اور صرف ڈیفینسو وارز الاؤڈ ہے، کہ اگر تمہارا دشمن تمہیں مذہب پہ چلنے سے روکے تو تم اس کے خلاف جہاد کرو. اور اس میں بھی خدا کا یار کیا نبی تھے وہ، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں بھی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. عورتوں کو مت مارو، بچوں کو مت مارو، بزرگوں کو مت مارو، ان کی عبادت گاہوں کی عزت کرو. یار کیا منہ اٹھا کے فتوے دینے آ جاتے ہو تم لوگ. لوگوں کو اگر واقعی لگتا ہے کہ احمدی کافر ہیں اور جھوٹا نبوت کا دعویٰ ہے، تو تم وہ کیوں نہیں کرتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے کیس میں کیا تھا. مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا. مدینہ اپنی فوجیں لے کے آ گیا تھا، کہتا میں نبی ہوں. خدا کی قسم مجھے ایک واقعہ بتا دو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ کافر ہے، اس کا قتل کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ پتا تھا کہ وہ جھوٹا ہے. رہنے دیا، اس کو کہا کہ کرنے دو اس کو دعوے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے، کافر ہو گیا. نمازیں پڑھتا تھا، وہ زکوٰۃ دیتا تھا، نبی پر بھی ایمان رکھتا تھا، لیکن کہتا تھا میں بھی نبی ہوں. 6 مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہو گئی، اور حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے ایک لیڈر کو، اسلامی لیڈر کو قتل کر دیا تھا. مسلمہ کذاب غریبوں سے زکوٰۃ چھیننے لگ گیا اور قتل و غارت پہ آ گیا تھا. وہ صرف اور صرف تب حضرت ابوبکر نے اس کے خلاف جہاد کیا تھا، نہ کہ نبوت پر. کانسٹیٹیوشن نہ ہو گیا، قرآن ہو گیا. یہ جو سعودی عربیہ تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی ملک کسی کو پارلیمنٹ میں کافر قرار نہیں دے سکتا. خود کیا کیا اس نے 2 سال پہلے؟ ایران کو کافر قرار دے دیا پارلیمنٹ میں. جن مولویوں کے تم فتووں کو مان رہے ہو، تم بھول گئے ہو تمہارے مولویوں نے ہی قائد اعظم کو فتوا دیا تھا کافر کا، علامہ اقبال کو کافر کا، سر سید احمد کو کافر. اور یہی کام یہ احمدیوں